بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے اور ان کی پریکٹس کرنے کی مشق نمبر 28 یعنی ایکسرسائز نمبر 28 لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ اس مشق میں ہم لفظ ثم کے معنی اور اس کی وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ثم کنجنکشن لیٹرز یعنی حروف عطف میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہے پھر۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی ہم نے پھر اسے ہر نیچے سے نیچے کی حالت کی طرف پھیر دیا۔ آئیے اس مثال کی روشنی میں اب ہم قرآن مجید کی مزید ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں لفظ ثم پھر کے معنی میں مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے۔ Dear viewers and students, this is our exercise number 28 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of a new word, thumma, and its usage in the ayat of the Holy Quran. Thumma is a conjunction word which is used in several ayat of the Holy Quran to connect the sentence in a sequence. It gives the meaning of then or a while after in an ayat. Let's now focus on few examples of the Holy Quran in which the word thumma is used in the above mentioned sense. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ ثم یعنی پھر، لا جس کے بارے میں اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے اور اس پر ریڈ ڈاٹ ہے، ضرور، لام تاکید، لَتَرَوُنَّهَا ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ، یعنی پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ The English translation of this ayat is, then surely you will see it with the eye of certainty. ایک دوسری آیت کو ہم پیش کرتے ہیں بطور مثال جس میں ثم استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر آپ دو ریڈ ڈاٹ ملاحظہ کریں گے جس کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلی بتلایا جا چکا ہے، لا اینڈ ان۔ ثم یعنی پھر، لَتُسْأَلُنَّ لام تاکید ہے، تم ضرور، لَتُسْأَلُنَّ پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، یہ لفظ بھی کافی کلام مجید میں آیا ہے، اس کے معنی بھی ذہن میں رکھیں۔ یومئذ یعنی اس دن، ان یعنی اس کے متعلق یا اس کی بابت یا اس کے بارے میں، النعیم نعمتیں، یعنی پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے یا باس پرس ہوگی نعمتوں کی بابت یا نعمتوں کے بارے میں یا متعلق۔ The English translation here is, then that day surely you will be asked about the pleasures you indulged in. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ثم یعنی پھر، رددناہ ہم نے اسے لوٹا دیا، اسفل سب سے نیچا، سافلین نیچوں والا، یعنی پھر ہم نے اسے سب سے نیچی یعنی پسترین حالت میں لوٹا دیا۔ And the English translation here is, then جو سما کے معنی دیتا ہے، then we return him to the lowest of the low. آئیے ایک اور آیت پر غور کرتے ہیں جس میں ثم کا استعمال ہوا ہے اور یہاں پر ایک ریڈ ڈاٹ بھی ہے، فی کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلات بتائی جا چکی ہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ ثم یعنی پھر، لا يموت نہ مرے گا وہ، لا کے معنی نہ، يموت مرے گا، پورا ہوا، لا يموت نہ مرے گا وہ، فیہا اس میں، فی کے معنی ہے اس، ہا کے معنی، فی کے معنی ہے میں، اس، ہا کے معنی اس میں، فیہا، ولا یحیا اور نہ جیے گا، یعنی پھر نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا۔ And the English translation here is, in which
he will neither die nor live. एक और आयत पर गौर करते हैं, और इसमें सुम्मा का इस्तेमाल है और उसके साथ साथ दो रेड डॉट भी हैं। कल्ला यानी हरगिज नहीं, सयअलमूना, सा के बारे हम बता दिए थे अनकरीब, यअलमूना जान लेंगे, सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज नहीं, सयअलमून यानी अनकरीब जान लेंगे, यानी हरगिज नहीं अनकरीब वो जान लेंगे, फिर हरगिज नहीं अनकरीब जान लेंगे। And the English translation here is, nay, soon they will come to know. Then, nay, soon they will come to know. यहाँ एक और आयत पेश की जाती है, मुलाहिजा फरमाएं, यहाँ पर दो रेड डॉट भी हैं जिनके बारे में इससे पहले बतलाया जा चुका है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, सुम्मा यानी फिर, इन्ना बेशक, अलैना हम पर या हमारे जिम्मे, अलैना के माने हैं हम पर, अला के साथ ना मिला लिया गया है, अलैना हम पर या हमारे जिम्मे, बयाना उसका बयान, यानी फिर बेशक उसका बयान करना हमारे जिम्मे है। And the English translation here is, then indeed upon us is its explanation. और आयत उसी के साथ कंटिन्यूएशन में आती है ये, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, यहाँ भी आप देखेंगे दो रेड डॉट्स हैं इन्ना अलैना पर, तो सुम्मा यानी फिर, इन्ना बेशक, अलैना हम पर, हिसाबहुम उनका हिसाब, यानी बेशक तो हम पर है, यानी हमारा काम है उनका हिसाब लेना। And the English translation here is, then indeed upon us is their account. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें सुम्मा का इस्तेमाल हुआ है और आपको एक रेड डॉट भी नजर आएगा इन्नी के ऊपर। सुम्मा यानी फिर, इन्नी बेशक मैं, इन्ना को या के साथ जोड़ दिया गया है जिसकी वजह से इन्नी बना है, बेशक मैं, दाऊतुहुम मैंने बुलाया उन्हीं, जिहारा बाआवाज़ बुलंद यानी जहर से, यानी बेशक मैंने उन्हीं बाआवाज़ बुलंद बुलाया। The English translation here for this ayat is, then indeed I invited them publicly. हाजरीन, हमारी एक्सरसाइज नंबर 28 यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह आइंदा एक्सरसाइज लेकर हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।